الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کے اختتام پر ایک اور عظیم عبادت زکوٰۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، مشروع قرار دی گئی ہے۔ فطرانہ کسے دیا جائے، کب دیا جائے، فطرانے میں کیا دیا جائے، یہ اور اس جیسے دیگر سوالات ہماری آج کی اس گفتگو کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ زکوٰۃ الفطر اسے کیوں کہتے ہیں؟ فطرانہ جسے شریعت نے زکوٰۃ الفطر کہا ہے، اسے زکوٰۃ الفطر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت رمضان المبارک کے روزے رکھ کے جب آدمی ان روزوں سے فارغ ہو جاتا ہے اور ان روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی آگے شوال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ روزوں کا چھوڑ دینا اس وجہ سے اسے جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر آگے آ رہی ہے، اگلے دن جو ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، اور اس مناسبت سے بھی اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ فرض قرار دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ زکوٰۃ الفطر، یہ فطرانہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اب یہ کب دیا جائے، اس کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، اس حوالے سے جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ اس رمضان المبارک کا جو آخری روزہ ہوتا ہے، وہ 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ ہو، اس روزے کی جو مغرب کی اذان ہے، اس کے بعد جب چاند اگلے مہینے کا طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی اس کی جو فرضیت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو فطرانہ ہے یہ اگلے دن جب نماز ادا کرنی ہے، عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے، تو اس نماز عید الفطر سے پہلے اسے ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اس حوالے سے احادیث کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آخری 2-3 روزے جو رہ جاتے ہیں، ان 2-3 روزوں کے اندر اگر اپنا فطرانہ جو ہے وہ کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فطرانے کا جو مال تھا، زکوٰۃ الفطر کا جو مال تھا، اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی تھی، اور شیطان کے آنے کا ایک مشہور واقعہ حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے اس کا، یہ رمضان المبارک کے آخری جو 2-3 روزے ہیں ان میں بندہ جمع کروا سکتا ہے کسی کے پاس، اگر جمع کیا جا رہا ہے کہیں، یا کسی کو دینا چاہتا ہے تو کسی کو دے سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ وقت ہے کہ 2-3 روزے آخری اور نماز عید سے پہلے جو ہے یہ ادا کر دیا جائے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو یہ زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اس کا مقصد بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس زکوٰۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو روزے رکھتا ہے، اس کے روزوں کے اندر جو اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ کوئی چیز کوئی ایسی انجام دے بیٹھتا ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کے روزے کے خلاف ہوتا ہے، اس کے روزے کے ثواب کو کم کر دینے والا ہوتا ہے، تو اس آدمی کے فطرانہ دینے پر، زکوٰۃ الفطر دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو تھوڑی بہت جو کمی رہ گئی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، یہ جو ہے ایک مساکین کے لیے ایک کھانا جو ہے وہ بن جاتا ہے، مساکین کو ایک کھانے کا موقع مل جاتا ہے، ان کے پاس جو ہے ایک یعنی جو رزق کی کمی ہوتی ہے، وہ رزق کی کمی ان کی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا جو ہے ایک مقصد بیان کیا کہ یہ روزے کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فطرانہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور عموماً لوگ اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ ایک آدمی جس نے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، ایک آدمی بیمار ہے تو وہ اس نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ آدمی بھی فطرانہ جو ہے وہ کیوں دے گا؟ کیونکہ اس نے تو روزے رکھے ہی نہیں، اس کی روزوں میں کوئی کمی جو ہے وہ ہوئی نہیں، تو پھر وہ فطرانہ کیوں دے رہا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو فطرانہ ایک مریض آدمی جس نے روزے رکھے نہیں ہیں، وہ بھی اپنا فطرانہ ادا کرے گا، تو اس کا یہ فطرانہ
جب وہ صحیح ہو جائے گا اور وہ تندرست ہو جائے گا، پھر وہ اپنے روزے جو رکھے گا، جو اس کے روزے رہ گئے تھے، تو یہ اس کے ان روزوں کے لیے جو ہے یہ ایک پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ اس کے ان روزوں کے جو وہ بعد میں روزے رکھے گا ان کے لیے ایک پاکیزگی کا یہ ایک سبب بنے گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ اس کا فطرانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بھی تو روزے نہیں رکھے، تو پھر وہ ان کا فطرانہ کیوں جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جو علماء نے جو جواب بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے ہیں اور انہوں نے روزے نہیں رکھے اور ان کی طرف سے بھی فطرانہ جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے، حالانکہ فطرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہو گئی ہے، اس کو پورا کیا جائے، تو پھر بچوں کی طرف سے جو ہے وہ ادا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے جو ان کے اولیاء جو ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ جو ادا کر رہے ہیں، یہ بچوں کی طرف سے جو فطرانہ ادا کیا جا رہا ہے ان کے والدین کے لیے، ان کے جو یہاں جو والدین نہیں ہیں، جو بڑے بھائی ہیں، ان کی طرف سے جو ادا کیا جا رہا ہے، جو بھی ان کے اولیاء ہیں ان بچوں کے، تو ان کے لیے یہ پاکیزگی کا باعث بنے گا۔ ایک تو وہ اپنا فطرانہ دے رہے ہیں اور ایک وہ ان بچوں کی طرف سے فطرانہ دے رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا فطرانہ بھی اور جو بچوں کی طرف سے جو وہ فطرانہ ادا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے یہ دونوں فطرانے جو ہیں یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب بنیں گے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ یہ فطرانے میں کیا دیا جائے؟ فطرانہ جو ہم نے ادا کرنا ہے اس میں کیا چیز جو ہے وہ ادا کی جائے؟ اس حوالے سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت احادیث میں موجود ہے، کتب احادیث میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر جو چیز فطرانے میں دیا کرتے تھے ان میں یہ جو ہوتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ یہ منقع تھا، اسی طرح جو ہے وہ پنیر تھی، یہ جو اسی طرح جو ہے وہ چاول تھے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم فطرانے کے طور پر جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو فطرانے کے اندر یہ چیزیں ادا کرنی ہیں، ان کی جو مقدار کے حوالے سے وہ ہم عموماً جو ہے وہ یہی سنتے آتے ہیں کہ یہ 2.5 کلو جو ہے وہ اس کا وزن بنتا ہے۔ تو یہ بات اگر ہم اس کا وزن کریں جو 1 سا ہے، 1 سا جو ہم جو کا جو اس وقت دیا جاتا تھا، 1 سا جو ہے وہ جو کا، یا 1 سا پنیر کا، اسی طرح جو ہے وہ منقع جو ہے یا کشمش ہے اس کا جو 1 سا دیا جاتا تھا، اس کا اگر ہم وزن کریں تو وہ 2 کلو 400 گرام بنتا ہے۔ تو یہ 2.5 کلو وہی جو علماء کہتے ہیں کہ 2.5 کلو کا جو وزن ہے تو وہ 2.5 کلو وزن جو ہے وہ شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ 2.5 کلو جو بھی چیز ہم نے ادا کرنی ہے وہ 2.5 کلو جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اگر گندم دینی ہے تو وہ 2.5 کلو گندم جو ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ اگر چاول دینے ہیں تو وہ چاول جو ہیں وہ 2.5 کلو چاول جو ہے ایک آدمی کی طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ اگر دینی ہے، کھجوریں دینی ہیں تو وہ 2.5 کلو جو ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے جو ہے وہ ادا کی جائیں گی۔ تو جو بھی چیز ہمارے ہاں رائج ہے، جو ہمارے زیادہ استعمال میں ہے، اس چیز میں سے جو ہمارے کھانے پینے میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، جیسے آج ہمارے ہاں یہاں پہ گندم جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس طرح جو ہے چاول ہیں وہ زیادہ ہمارے کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ان کا جو ہے وہ حساب لگائیں گے کہ ان میں سے جو ہے وہ 2.5 کلو جو ہے وہ گندم یا پھر 2.5 کلو چاول جو ہے وہ فطرانے کے طور پر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی وہ منقع ہے یا اسی طرح کھجور ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو جس کے لیے جو آسانی ہو وہ اس فطرانے میں 2.5 کلو کے وزن کے حساب سے جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کیا فطرانے میں یہ جو چیزیں جن کا ذکر احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ان چیزوں کو ادا کیا جائے فطرانے کے طور پر، یہی چیزیں ہم ادا کریں یا پھر ان کے متبادل جو ہے ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت ادا کر دی جائے؟ تو یہ ایک سوال ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ پوچھا بھی جاتا ہے اور لوگ اس حوالے سے بڑے جو ہے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا دیں، وہ گندم دیں یا چاول دیں یا ان چیزوں کی جو قیمت ہے وہ ادا کر دیں؟ تو اس حوالے سے علماء کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، 2 طرح کا موقف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ملتی ہیں اور صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہیں، ہمیں بھی وہی چیزیں جو ہے وہ فطرانے میں ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ لہذا جو چیزیں جن اصناف کا ذکر ہوا ہے
ان اصناف کو ہم جو ہے وہ فطرانے کے طور پر ادا کریں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں ادا کی ہیں، اور اس دور کے اندر بھی کرنسی جو ہے وہ موجود تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنسی میں سے جو ہے وہ فطرانہ ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ جو کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، ان چیزوں میں سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں بھی اس طریقے کے مطابق ہی فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے کھانے پینے کے استعمال میں ہیں، ہم انہی میں سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کریں۔ اس کی جو مقدار بنتی ہے 2.5 کلو، وہ ہم کوشش کریں کہ گندم ہے تو گندم جو ہے وہ فطرانے کے طور پر دیں۔ اس طرح چاول دینا چاہتے ہیں تو چاول جو ہے وہ فطرانے کے طور پر ادا کریں، یا جو بھی چیز ہم فطرانے کے طور پر جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی قیمت ادا نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس چیز کو فطرانے کے طور پر جو ہے وہ ادا کریں۔ تو دوسرا موقف جو علماء کے درمیان پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہ چیزیں ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس چیز کی جو قیمت، جو وہ چیز ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ گندم کا اس کے استعمال میں زیادہ ہے، وہ جہاں اس آٹا جو ہے وہ لے کر کے استعمال کرتے ہیں، چاول کا استعمال زیادہ ہے، تو وہ اس چیز کی جو قیمت بنتی ہے، وہ قیمت جو ہے وہ فطرانے کے طور پر جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی بعض علماء کا موقف ہے کہ اگر کبھی صورتحال ایسی بن جاتی ہے، مثلاً ایک آدمی اس کے پاس وہ استعمال جو ہے وہ آٹا کرتا ہے، گندم استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے پاس گندم جو ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ آٹا بازار سے خریدتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق لے کر کے استعمال کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ وہ لیتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ استعمال کرتا رہتا ہے، اس کے پاس گندم ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اگر وہ خود ظاہر ہے اس نے بازار سے خرید کر دینی ہے، تو وہ اب جو پیسے ہے، جو اس کی جو قیمت ہے، وہ قیمت ہی کسی آدمی کو جس کو اس نے فطرانہ دینا ہے وہ ادا کر دے، تاکہ وہ جو آدمی جس کو فطرانہ دیا گیا ہے وہ خود جو ہے وہ یہ گندم یا جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہے کھانے پینے کے لیے، وہ خود جو ہے وہ جا کے بازار سے خرید لے۔ تو علماء یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر نقدی کی صورت میں فطرانہ دینا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جن لوگوں کو فطرانہ دیا جاتا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو فطرانے میں چیزیں لینا پسند ہی نہیں کرتے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نقدی ہی دے دی جائے۔ اور بعد ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ آپ اگر انہیں یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو فطرانہ دینا اور ہم 2.5 کلو گندم آپ کو دینا چاہتے ہیں یا 2.5 کلو چاول آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ آگے سے کہیں گے جی ہمارے پاس گندم موجود ہے، ہمارے پاس چاول بھی موجود ہیں، آپ ہمیں نقدی دے دیں۔ یعنی لینے والے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں بندہ کیا کرے کہ کوئی لینے والا ہی نہ ہو، گندم یا چاول اس نے دینے ہیں تو کوئی لینے والا ہی نہ ہو، تو پھر اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ جو اس چیزوں کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت جو ہے وہ ادا کر دے، جن کو وہ اس نے وہ فطرانہ ادا کرنا ہے انہیں اس کی قیمت دے دے، تاکہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس قیمت کے ذریعے، ان پیسوں کے ذریعے، اس نقدی کے ذریعے اپنی ضروریات کو وہ پورا کر لے۔ اس موقف کے حاملین جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں۔ ہم اس کا بڑی سختی کے ساتھ جو ہے بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں کہ جی جس نے فطرانہ دینا ہے وہ صرف انہی چیزوں کا فطرانہ دے گا جو احادیث کے اندر موجود ہیں، یا جو ہمارے کھانے پینے میں جو استعمال ہوتی ہیں وہی چیزیں فطرانہ دے گا۔ اگر کوئی نقدی دے گا تو اس کا فطرانہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا فطرانہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی سختی جو ہے ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے علماء کا اور محدثین کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی آدمی فطرانے میں، زکوٰۃ الفطر میں ان چیزوں کے بجائے اگر وہ نقدی دینا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا بھی یہ موقف ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان فطرانے کے اندر ان چیزوں کے بجائے قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ قیمت ادا کر سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بارے میں بالکل جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بالکل راستہ بند نہیں کر دینا چاہیے کہ جناب جو فطرانہ دینا ہے وہ صرف ان چیزوں میں سے ہی دینا ہے۔ یہ راستہ ہمیں ایک مجبوری کی حالت میں کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نقدی کی صورت میں فطرانہ ادا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا فطرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مجبوریاں سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے معاملات ہیں، تو لہذا جو آسانی والا پہلو ہے اس کو اگر کوئی بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اس پر ہمیں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اب اس حوالے سے یہ ایک سوال ہے کہ یہ فطرانہ ادا کس نے کرنا ہے، کس کس کے اوپر جو ہے یہ فطرانہ فرض ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں احادیث کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو مسلمان ہیں، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اوپر اس فطرانے کو فرض قرار دیا ہے۔
چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، اسی طرح وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو، جو بھی مسلمان ہے اس کے اوپر یہ فطرانہ ادا کرنا، یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں پر جو اہل ایمان ہیں ان کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے۔ تو لہذا جو بھی شخص مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو اسے جو ہے یہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے کے کچھ افراد ہیں، تو اس میں سے جو اس کا جو فطرانہ ادا کرنا ہے اس گھرانے کے افراد کا، وہ کون ادا کرے گا؟ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اس گھر کا جو کفیل ہے، جو اس گھر کے اس گھرانے کے افراد کی کفالت کرنے والا ہے، وہ اپنے ان تمام افراد کی طرف سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ پورے اس گھر کے جو 10 افراد ہیں، ان 10 افراد میں اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اپنی بیوی بھی ہے اس کی، اور اس کے اپنے بچے بھی ہیں، تو ان کا وہ فطرانہ اس آدمی نے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا کفیل ہے۔ وہ اپنا فطرانہ بھی ادا کرے اور اپنی بیوی کا فطرانہ بھی ادا کرے، اور وہ اپنے والدین کا اگر کفیل ہے، والدین اس کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ ہی سارے والدین کے ساتھ ہیں، اور والدین جو ہے وہ ان کا کوئی کمائی کا اب ذریعہ نہیں ہے، حالات کچھ ایسے ہیں، تو یہ آدمی اپنے والدین کا جو فطرانہ ہے وہ بھی ان کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اس طرح سے کہ جو اپنے بچے ہیں ان کا جو فطرانہ ہے وہ بھی اسی نے ہی ادا کرنا ہے۔ تو اس آدمی نے اپنا فطرانہ بھی ادا کرنا ہے، اور جو اہل خانہ ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان کا فطرانہ بھی اس نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اس فطرانے کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ ہم کس وقت تک جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کا وقت ہم نے جو بیان کیا کہ یہ شوال کا جو چاند ہے، اس چاند کے نظر آ جانے کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کب تک دے سکتے ہیں؟ تو یہ جو نماز کی، جو عید الفطر کی جو نماز ہے، نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد ہم یہ فطرانہ ادا کر دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادھر مسجد عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، عیدگاہ کی طرف جانے کی ہماری تیاری ہوتی ہے، اور ادھر سے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمیں مل جائے اور ہم اسے فطرانہ ادا کر دیں، اور اس وقت جلدی میں یہ بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہم فطرانہ کس کو دیں، فطرانہ ہم نے دیا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایک وقت اس کا شروع ہو چکا ہے چاند نظر آنے کے بعد، تو اس وقت جو ہے یہ فطرانہ ہمیں ادا کر دینا چاہیے، تاکہ جن کو ادا کرنا ہے ان کے پاس بھی یہ وقت سے پہنچ جائے، اور وہ بھی اپنی جو ضروریات ہیں ان کو جب صحیح طرح پورا کر سکیں۔ تو لہذا ہمیں اس حوالے سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو فطرانہ ایک وقت اس کا شریعت نے ہمیں دیا ہے، تو اس وقت کے اندر جو ہے وہ جلدی ادا کر دیں، تاکہ ایک بھاگ دوڑ کی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ فطرانہ ایک رمضان المبارک کے اختتام پر ایک عظیم عبادت ہے جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، اور اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک عظیم عبادت ہے اس کو بھی ہم جو شریعت کی رہنمائی ہے اس رہنمائی کی صورت میں جو ہے وہ ادا کر سکیں، اور اس کو بالکل ویسے ہی ادا کریں جیسے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔